بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 31 مئی اور 1 جون کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس جعلی نظام کو، ہائیبرڈ پلس نظام کو، سپر مارشل لا کو بچانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی لک آفٹر بہت کی جا رہی ہے. تمام ادارے، تمام کے تمام اتھارٹیز جو ہیں وہ مل کر اس نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس جعلی نظام نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. نہ صرف معیشت کو بلکہ سیاست کو، عدالت کو، وکالت کو، صحافت کو، ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے. جمہوریت نام کی تو خیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. آئین بھی پامال ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نظام کو بچانے کے لیے ابھی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود کہ گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے اور وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں اور 4 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں. 4 سال اس جعلی نظام حکومت نے وہاں پہ سرو کیا ہے. اس کے باوجود گلگت بلتستان میں ان کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ان کا نام سننا پسند نہیں کرتے اور الیکشن کمپین تو دور کی بات ہے، وہ امیدواروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ صورتحال ہے، جبکہ وفاقی حکومت، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ، پولیس، تمام ادارے جو ہیں وہاں پہ بھرپور طریقے سے اس جعلی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ حکومت جو ہے، یہ رجیم جو ہے، یہ اپنا 5واں بجٹ آج سے چند دن کے بعد پیش کرے گی، کیونکہ بجٹ اجلاس بلا لیا گیا ہے. پہلا بجٹ انہوں نے 2022 میں پیش کیا، پھر 23 میں پیش کیا، پھر 24 میں پیش کیا، پھر 25 میں پیش کیا اور یہ 5واں بجٹ ہے. اور 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے؟ ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ پاکستان کا جو قرض ہے وہ 1 لاکھ ارب تک پہنچا دیا گیا ہے. جو ان کے آنے سے پہلے 75 سالوں میں جو قرض تھا وہ تھا 44,000 ارب روپیہ، جو کہ اب بڑھ کر 1 لاکھ ارب سے تجاوز کر چکا ہے. یہ ہے ان کی کارکردگی. جو سرمایہ کاری ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، وہ 2 ارب ڈالر سے کم ہو کر بھی 1.3 ارب ڈالر رہ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ، جو ہماری اجناس باہر جاتی ہیں، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے، 150 ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں، ہمارے کارخانے بند ہو چکے ہیں. ہمارے بہت سارے کارخانہ دار، مل اونرز جو ہیں وہ اپنا کاروبار سمیٹ کر بیرون ملک منتقل کر چکے ہیں اپنا سرمایہ، اپنی مشینری. کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی UAE چلا گیا، کوئی قطر چلا گیا، کوئی سعودی عرب چلا گیا، کوئی سری لنکا چلا گیا اور کچھ یورپ کی طرف چلے گئے. اور اس دوران سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 100 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو چکا ہے. جبکہ اس رجیم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آئیں گے. 100 ارب ڈالر تو کیا، 1 ارب ڈالر کی بھی یہ سرمایہ کاری نہیں لا سکے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم قطر سے سرمایہ کاری لائیں گے، UAE سے لے کے آئیں گے، سعودی عرب سے لے کے آئیں گے. لیکن UAE سے سرمایہ کاری تو کیا آنی تھی، UAE کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اور یہاں تک کہ جو معاہدے تھے ویزا کے معاملے میں، ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ارکان پارلیمان جو ہیں اور حکومتی شخصیات، ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو سوار ہی نہیں ہونے دیا جاتا جہازوں پہ. اور ابو ظہبی ان کی کلیئرنس ہی نہیں کرتا، کیونکہ سارے کے سارے معاہدات جو ہوئے وہ بھی سسپینڈ ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تھی ایران امریکہ اسرائیل جنگ اور اس میں پاکستان کا ایک جانبدارانہ رول. تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور آپ کے سامنے رکھوں کہ ابھی بھی جو آنے والا بجٹ ہے اس میں مزید شرائط پیش کی جا رہی ہیں. ماہرین معیشت کے مطابق، جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق، پاکستانی عوام کی جو قوت خرید ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں، مجموعی 5 سال نہیں بلکہ صرف گزشتہ سال کے مقابلے میں 21% کمی ریکارڈ کی گئی ہے قوت خرید میں. یعنی عام شہریوں کی، پاکستان کے شہریوں کی چیزیں خریدنے کی صلاحیت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور آدھی آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے جا رہی ہے. آدھی آبادی کا مطلب ہے 12 کروڑ پاکستانی عوام. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو قرض لیا گیا ہے اس پہ جو صرف سود پہ قرض جو ہے وہ ہمارے دفاعی بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے. اور اس وقت ہمارا دفاعی بجٹ جو اس وقت اگلے مالی سال کے لیے رکھا جا رہا ہے وہ تقریباً 2800 یا 3000 ارب روپیہ ہے. اور اگر ہم اس کو ملٹیپلائی 3 سے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 9000 ارب روپیہ صرف اور صرف ہم دے رہے ہیں
قرضوں جو قرض لیے ہیں ان پہ سود کی مد میں. تو اگر ہم قرض لیتے رہے, صرف ہماری جو موجودہ رجیم ہے اس کی صرف ایک ہی کریڈٹ پہ ہے, ایک ہی بریکنگ نیوز وہ ہر تیسرے مہینے چلاتے ہیں کہ مزید قرض مل گیا. آج ورلڈ بینک سے قرض مل گیا, آج IMF سے قسط مل گئی, آج سعودی عرب سے قرض مل گیا, آج قطر سے قرض مل گیا, آج چائنا سے قرض مل گیا. یہ صرف قرض ہی قرض ہیں جو کہ یہ سناتے رہتے ہیں, اور فلاں جگہ سے گرانٹ مل گئی. اس کے علاوہ اپنی آمدنی کیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ دوسری جانب اس وقت جو 1 لاکھ ہمارے انجینئر جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, اور پاکستان سے ہر سال 7-8 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اس میں پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اساتذہ ہیں, اور لیبر کلاس ہے بہت زیادہ بڑی تعداد, وہ بیرون ملک منتقل ہو رہی ہے. اور یہ مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی بیرون ملک کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم چونکہ خود باہر رہ رہا ہوں, جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں, ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ پاکستان کے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس, طلبہ و طالبات جو ہیں وہ بیچارے وہاں سے دوڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹوڈنٹ ویزا مل جائے. وہ یہاں پہ تعلیم مکمل کرتے ہیں اور یہاں پہ ریسٹوران میں اور مختلف جگہوں پہ, گروسری شاپس پہ وہ یہاں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں, جاب کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاکستان کی جو حکومت ہے اور پاکستان میں ایسی صورتحال ہو کہ ہمیں باہر نہ آنا پڑے اور ہم یہی محنت پاکستان میں کریں. تو لیکن پاکستان میں محنت کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس وقت 1 لاکھ انجینئرز بے روزگار ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے جو فیکٹری ہماری صنعتیں ہیں وہ بند پڑی ہیں, اور اگر کوئی سوال کرے تو اس کو اٹھا کر بند کر دیا جاتا ہے اور اس پہ پیکا ایکٹ لگتا ہے اور اس کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ FPR کی 11 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس 11 ماہ میں 868 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ٹیکس میں, یعنی کہ جو ٹیکس ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ ٹیکس ہدف بھی پورا نہیں ہو رہا, اور 868 ارب روپے جو ہے وہ ٹیکس کم ہے. اس میں انکم ٹیکس 262 ارب روپے کی کمی ہے, سیل ٹیکس میں 457 ارب روپے کی کمی ہے, کسٹم ڈیوٹی میں 117 ارب روپے کی کمی ہے, اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 31 ارب روپے کی کمی ہے. اور یہ شہباز رانا صاحب ہیں, ماہر معیشت ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ ان کے اعداد و شمار ہیں, اور ان کے اعداد و شمار غلط نہیں ہوتے, بلکہ ان پہ بھی ایک دفعہ ان پہ بھی مقدمہ شروع کر دیا گیا تھا اور ان کا بھی ٹرائل شروع کر دیا گیا تھا, صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کی جو معیشت کے دعوے ہیں حکومت کے ان کو بے نقاب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے. اب ذرا آتے ہیں اس ساری صورتحال میں اس کا اثرات ہمیں کہاں مل رہے ہیں. اس کے اثرات ہمیں مل رہے ہیں گلگت بلتستان میں, اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں سب لگے ہوئے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نواز ہو, مولانا ہو, جماعت اسلامی ہو, سب کے سب اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جناب گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے ان کے کھاتے میں, لیکن مسلم لیگ نواز کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں, اور یہ الیکشن مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ ہماری گل ہو گئی ہے, ہمیں فارم 47 گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا, اس لیے جتنا بھی شور مچاتے ہیں مچاتے رہیں. لیکن جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ ناقابل شکست ہیں تمام کے تمام امیدوار. اور اس کی ریزن ایک اور بھی ہے کہ ان 5 سالوں میں 4 سالوں میں انہوں نے جو فسطائیت برپا کی ہے, پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ فسطائیت برپا نہ ہوئی ہو. اس میں گلگت بلتستان, سکردو جیسے, ہنزا جیسے جو ہے پرسکون علاقے, وہاں پہ بھی گولی انہوں نے چلائی ہے اور وہاں پہ بھی انہوں نے لاشیں گرائی ہیں. ان کو ذرا بھی شرم نہیں ہے اور شرم کا احساس بھی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. جبکہ ہو یہ رہا ہے جی کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فارم 47 چوری کیا ہوا انہوں نے, اور رانا امتیاز ڈار صاحبہ جیتی ہوئی ہیں, اور 80-90 ہزار کی لیڈ سے وہ جیتی ہوئی ہیں. لیکن فارم 47 ملا خواجہ آصف صاحب کو بالکل اسی طریقے سے جیسے 2018 میں عثمان ڈار سے انہوں نے فارم 47 حاصل کیا جنرل باجوہ سے, اور جنرل باجوہ کو فون کیا, ان کے سسر کو فون کیا, جس کو بھی کیا, اور جنرل باجوہ نے خود یہ کہانی سنائی ہے اور سب کو سنائی ہے کہ جناب خواجہ آصف صاحب جو مجھ پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ اس رات یہ کیا کہہ رہے تھے اور اس رات کیوں فون آیا تھا کہ مجھے بچائیں, میں ہار رہا ہوں. اور پھر ان کا ہم نے انتظام کر دیا اور فارم 47 دے دیا, اور عثمان ڈار کا حق جو ہے وہ اس پہ ڈاکہ ڈالا, اور پھر ان کی والدہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا 2024 کے الیکشن میں. تو 80,000 الیکشن چوری کا الزام ہے ان پہ. لیکن انہوں نے کل ایک شکایت کی ایک لائن مین پہ اور ایک لائن سپرڈنٹ پہ کہ ان کے گاؤں کا کوئی ان کے جاننے والا تھا
ان کے گاؤں میں بجلی کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا اور اس کو کہا گیا ٹھیک کروا دیں، واپڈا والوں نے ٹھیک نہیں کروایا اور جس کی وجہ سے 80,000 روپے لوگوں نے اکٹھا کر کے دیے۔ اور یہ پریکٹس عام ہے، پورے ملک میں عام ہے کہ جب بھی کسی کوئی ٹرانسفارمر جل جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وہ کہتے ہیں جی پیسے جمع کریں، ہم ٹرانسفارمر ٹھیک کر دیتے ہیں، اور اگر پیسے جمع نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپروول لینی پڑے گی، ہمیں پیسے ملیں گے تو ہی ٹھیک ہوگا۔ تو گرمیوں میں جب ٹرانسفارمر جلتے ہیں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی پیسے جمع کر کے دے دیتے ہیں اور ٹرانسفارمر مرمت کر کے واپڈا والے لگا دیتے ہیں۔ تو یہی پریکٹس ہوئی ان کے کسی جاننے والے کے ساتھ، اور خواجہ صاحب نے فون کر دیا کہ جناب یہ کام مت کریں، اور انہوں نے یہ کام مت کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ انہوں نے جو اہل محلہ ہیں، اہل علاقہ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب پھر ٹھیک ہے، ہم جلدی جلدی پیسے کرتے ہیں، کون 4-5 دن 6 دن 7 دن انتظار کرے گا۔ تو بہرحال خواجہ صاحب نے وہ شکایت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیان کر دی۔ اس کے بعد پھر ندیم افضل چند بھی آ گئے، لیکن خواجہ صاحب کی اس شکایت کو فوری طور پر ایڈریس کیا گیا اور لیسکو کے 2 لائن مین اور 1 لائن سپرنٹینڈنٹ معطل کر دیے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے 80,000 ووٹ جس پہ الزام ہے چوری کرنے کا، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا الیکشن چوری کرنے کا 80,000 ووٹ بڑا جرم ہے، فارم جعلی 47 کے ذریعے قومی اسمبلی میں جانا بڑا جرم ہے، اور پھر اسی جعلی الیکشن کے تحت وزیر دفاع بننا بڑا جرم ہے، یا پھر یہ 80,000 روپے جو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور مرمت کیا ٹرانسفارمر کو، وہ بڑا جرم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ کون بڑا جرم ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف 2 باتیں ہیں کہ ایک طرف تو جو واپڈا والے اہلکار ہیں وہ بھی منہ دیکھ کے چپیٹ مارتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ جناب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ تو خود ہارے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کیا تڑیاں لگاتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں اور ان کی کوئی نہیں سنتا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے، یہ سسٹم جو ہے، اس کے سمیٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کا رول بیک کیا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چلنے والا۔ لیکن ابھی آخری تگ و دو چل رہی ہے جی، جھگڑے وغیرہ چل رہے ہیں، تو اس بارے میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید خبریں دیں گے اور آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن جاتے جاتے امریکہ ایران کے بارے میں جو معاہدہ تھا، جس کے بارے میں سنی تھی کہ بہت جلد معاہدہ ہو رہا ہے اور MOU سائن ہونے والا ہے، تمام نکات پر اتفاق ہو چکے ہیں، لیکن اب ایران پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، ایسا کوئی فائنل معاہدہ نہیں ہوا، ابھی صرف بات چیت چل رہی ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بحری ناکہ بندی بھی ختم کی جا رہی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ترمیم شدہ جو معاہدہ ہے، ترمیم شدہ تجاویز جو ہیں وہ واپس بھیجی ہیں۔ ٹرمپ نے پھر یو ٹرن لیا ہے اور ایران امریکہ معاہدہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا اور واپس بھیج دیا گیا ہے ترمیم شدہ تجاویز، اور یقیناً یہ تجاویز جو ہیں شاید قابل قبول نہ ہوں ایران کے لیے۔ جبکہ ایک اور خبر بھی جاتے جاتے دے دوں کہ جی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سولر پینل پہ بھی GST جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، اور مجموعی طور پر GST جو جنرل سیل ٹیکس ہے وہ 18% سے 19% کرنے کی تجویز ہے۔ تو یہ ہے معاملات، یہ صورتحال۔ باقی خبر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔